آج تاریخ بلوچستان کا پہلا یعنی اولی کو بشق آپ دیکھ رہے ہوں۔ یہ تقریباً 25 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ تاریخ بلوچستان مطلب بلوچ قوم کس سن یا اجری میں کہاں سے کن کن علاقوں سے ہوتے ہوئے کلات پہنچ گئے۔ بلوچ قوم کے تاریخ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر ضرور انگوٹھا لگائیں۔ تاریخ بلوچستان شروع کرنے سے پہلے یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ کا جو میں حوالہ دے رہا ہوں یہ کچھ کتابوں کے مطالعہ کرنے کے بعد میں بیان کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں تاریخ کی جانب۔ طائفہ اول بلوچ زمانہ قدیم سے آج تک ایشیا میں ایک خانہ بدوش قوم چلی آتی ہیں۔ یہ قوم زمانہ قدیم میں عربستان میں دجلہ فرات کی گودیوں اور حلب کے مرغزاروں میں ایرانی سرحد کے ساتھ ساتھ آباد تھی اور ایران میں تبریز سے کوہ لبریز کے دامن پر مشہد تک پھیلی ہوئی تھی۔ مال مویشی پالنا اور گرد نواح کے زرخیز شاداب علاقوں، آبادیوں اور شہر کو لوٹنا ان کا پیشہ تھا۔ زمانہ قدیم کے بلوچ ایک انگریز مصنف کے قول کے مطابق مضبوط البدن، بہادر اور جفاکش تھے، ہمیشہ آزاد رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک میں ہی جہاں سکندر اعظم کے وقت سے ہی لڑائیوں کا ہنگامہ رہا، فن سپہ گریسی کا اپنی آزادی کے لیے جان پر کھیل جاتے تھے۔ ایک مشہور مثال ہے کہ جس آدمی نے جان پر کھیلنا سیکھا ہے اس نے اس بات کی بھی تعلیم پائی ہے کہ کس صورت اپنے آپ کو غلام ہونے سے بچانا ہے۔ شامیہ فردوسی میں ایک واقعہ ظاہر ہوتا ہے کہ نوشروان عادل شاہ ایران کے زرعین عہد 531 ہجری میں بلوچ کوہ لبریز جیسے فردوسی نے برز کو لکھا ہے کہ گرد و نواح میں آباد تھے۔ ایک دفعہ ان کی طاقت سے تنگ آ کر ایرانی دہقان عاجز آ کر نوشروان کے پاس فریادی گئے اور بقول فردوسی نوشروان خود ایک جرار سپاہ کے ساتھ بلوچوں کی سرکوبی کو نکلا۔ ان پر فرار ہونے کے تمام راستے روک کر نوشروان نے اپنی سپاہ کو بلوچوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا اور جوان جو بھی سامنے آیا تلوار کے گھاٹ اتارا۔ بے شمار بلوچ تہ تخ ہوئے، وہ مال مویشی گھر بار چھوڑ کر ایسے بھاگ نکلے کہ پھر کبھی وہاں کا رخ نہ کیا۔ بلوچ قوم کلات کیسے پہنچ گئے ذرا غور کریں۔ ایرانی سپاہ کے قتل عام سے بلوچ کے اس فرقے یا قبیلے کے جتنے افراد بچ کر نکل سکے انہوں نے اپنے آبائی وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد اور سردار میر کمبر خان کی سرکردگی میں بلوچ کا یہ طائفہ سیستان، زردبار، چھاغے اور خاران سے ہوتا ہوا ماراب، سیاہ کمپ اور جلوان کے پہاڑوں میں آ کر رک گیا۔ چونکہ یہ ایک ایسا کوہستانی قبیلہ تھا جس کے افراد کو لبریز کی گھاٹیوں میں چھوٹے بڑے ہو کر پروان چڑھے تھے، اس لیے جلاوان کے پہاڑوں میں پہنچ کر ان کو اپنا آبائی وطن کی ایک جھلک نظر آئی۔ پہاڑوں کے قدرتی قلوں سے ان کی ڈارس بندی اور آہستہ آہستہ وہ سوراب، ماراب، سیاہ کمپ اور کلات کے گرد و نواح میں آباد ہونا شروع ہوئے اور اس علاقے کو اپنا وطن بنایا۔ اس زمانے میں کلات اور کلات کے گرد نواح پر سیوا نامی ایک قدیم ہندو خاندان کی حکومت تھی جو غالباً درواڑیوں کی زبان بولتے تھے۔ سوراب، غزدار، کرخ وغیرہ میں جاموٹ آباد تھے۔ بلوچ کا یہ نوادر کوہستانی قبیلہ جو برز کوہ یعنی کوہ لبریز سے ہجرت کر کے آیا تھا، یہاں کے دراوڑی زبان بولنے والے باشندوں میں برز کوہی قبیلے سے مشہور ہو گیا، جو رفتن رفتن دراوڑی زبان کے الفاظ سے بکڑ کر برووی یا براوی پڑ گیا۔ بلوچوں کا یہ قبیلہ بلوچستان میں آج تک اسی نام سے مشہور ہے۔ آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کہ براوی زبان کس طرح وجود میں آیا، دراوڑی سیوا خاندان برز کوئی کس طرح سے برووی یا براوی پڑ گیا۔ اس کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر انگوٹھا لگائیں۔ اگلے پروگرام تک خلیل ساجن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔